اچھا، تو آج ہم ایک کافی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستان آرمی کی اطلاعاتی حکمت عملی۔ لیکن خاص طور پر ہم اس کے بالکل آپ کہہ لیں ابتدائی دور کو دیکھیں گے، یعنی وہ زمانہ جب پرنٹ میڈیا، اخبارات وغیرہ کا بول بالا تھا اور ریڈیو کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جو ساری معلومات اور تجزیہ ہے، یہ محترم ظہیر احمد میر صاحب کی تحقیق پر مبنی ہے۔ یہ ان کی مشہور کتابی سیریز دی جنرلز آف پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم جس کتاب کو دیکھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے پاکستان آرمی انفارمیشن اسٹریٹجی، پرنٹ ٹو ڈیجیٹل نیریٹو۔ ظاہر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ایک آئینی اور کارپوریٹ وکیل ہیں، 55 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، اور ایک پروجیکٹ ہے پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور، اس کے بانی بھی ہیں۔ ایک خاص بات جو نوٹ کرنے والی ہے، ماخذ کہتا ہے کہ ان کا انداز ہے فوجی قیادت کو حقائق اور محبت سے پیش کرنا۔ تو یہ پس منظر شاید ہمیں اس تجزیے کو سمجھنے میں کچھ مدد دے۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس مواد کو تھوڑا کھنگالیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان آرمی نے شروع میں، خاص طور پہ ایوب خان کے دور میں، معلومات اور بیانیے کو کیسے استعمال کیا، پرنٹ میڈیا اور ریڈیو کا کیا کردار تھا۔ آئیے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ماخذ کا ایک بہت بنیادی نقطہ اور کافی زوردار طریقے سے پیش کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ الفاظ، بیانیہ، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ کبھی کبھی شاید زیادہ اہم۔ تحقیق کہتی ہے کہ پاکستان آرمی نے مبینہ طور پر شروع میں ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ بھئی قومی بیانیے پر کنٹرول رکھنا قوم کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا دعویٰ ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ماخذ سامنے لا رہا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ انفارمیشن اور خاص کر اس کی پیشکش یعنی بیانیہ خود ایک طاقت ہے۔ کسی بھی ریاست کے لیے اور خاص کر اس کی فوج کے لیے عوام کی حمایت، وہ قومی اتحاد کا جو احساس ہوتا ہے اور مورال، یہ چیزیں تو انتہائی اہم ہیں۔ تو اس زاویے سے دیکھیں تو ماخذ کے مطابق یہ جو بیانیے کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھی، یہ اصل میں انہی مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فوجی حکمت عملی میں ابلاغ کے اس پہلو کو اتنی جلدی پہچان لیا گیا اس ابتدائی دور میں۔ بالکل بالکل، اور یہیں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ خاص طور پر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور کا ذکر کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ذرائع تو آج کل جیسے نہیں تھے، بہت محدود تھے، تو یہ جو نظریہ تھا کہ بیانیہ اہم ہے، اس پر عمل کیسے ہوا ہوگا؟ تحقیق میں ریڈیو پاکستان اور اخبارات کا نام آتا ہے۔ ان کا استعمال کیسے ہوا، اس پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ اس وقت عوام تک پہنچنے کے لیے دو ہی بڑے اور مؤثر راستے تھے۔ ایک تو سرکاری ریڈیو پاکستان، اور دوسرے اخبارات۔ ریڈیو کی پہنچ تو بہت زیادہ تھی، دور دراز علاقوں تک بھی، اور اخبارات کا اپنا ایک اثر تھا، خاص طور پر شہروں میں اور پڑھے لکھے طبقے میں۔ تو ماخذ کے مطابق انہی پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا، ایک آپ کہہ لیں مرکزی پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے، اور یہ پیغام زیادہ تر قومی ترقی، استحکام اور حب الوطنی، انہی چیزوں کے گرد گھومتا تھا۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت معلومات کا بہاؤ زیادہ تر ایک طرفہ تھا، اوپر سے نیچے کی طرف آتا تھا۔ حکومت یا ریاستی ادارے جو کہنا چاہتے تھے وہ ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے عوام تک پہنچا دیتے تھے۔ تو رائے عامہ پر اثر ڈالنے کا یہ ایک بہت مؤثر طریقہ تھا، کیونکہ متبادل آوازیں یا تو تھیں نہیں یا بہت کمزور تھیں۔ ایوب خان کا دور عشرۂ ترقی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا رہا ہے، اور ماخذ کا اشارہ یہی ہے کہ یہ تاثر بنانے میں سرکاری میڈیا کا بڑا ہاتھ تھا۔ اچھا، تو یہ صرف خبریں دینا نہیں تھا، بلکہ ایک کوشش تھی ایک خاص قسم کا قومی مزاج بنانے کی۔ ترقی اور حب الوطنی یہ تو ٹھیک ہے، اہم ہے، لیکن ماخذ اسے ایک حکمت عملی کہہ رہا ہے۔ جی بالکل درست۔ ماخذ اسے صرف معمول کی پبلسٹی نہیں مانتا، بلکہ ایک سوچی سمجھی انفارمیشن اسٹریٹجی کا حصہ قرار دیتا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بتا دیا جائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، بلکہ عوام میں ریاست اور اداروں بشمول فوج کے لیے حمایت پیدا کرنا، قومی شناخت کو پکا کرنا اور ایک متحدہ قوم کا تصور ابھارنا تھا۔ آپ دیکھیں، ترقیاتی منصوبوں کی خبروں کے ساتھ ساتھ وہ ملی نغمے، ڈرامے، تقراریں، یہ سب ریڈیو پر مسلسل چلتا تھا۔
اخباروں میں بھی اسی طرح کے مضامین آتے تھے۔ یہ سب مل کر ایک ماحول بناتے تھے۔ اس حکمت عملی کی کوئی خاص مثال دی ہے ماخذ نے؟ کوئی ایسا واقعہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کام کیسے کرتی تھی؟ ہاں بالکل، ماخذ میں 1965 کی جو پاک بھارت جنگ ہے اس کا خاص طور پر ذکر ہے، اور اسے اس اطلاعاتی حکمت عملی کی کامیابی کی ایک بہت بڑی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس جنگ کے دوران پاکستانی میڈیا نے، خاص کر ریڈیو پاکستان نے، قوم کا مورال بلند رکھنے اور لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماخذ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ میڈیا نے اس دوران قوم کو جوڑ دیا۔ قوم کو جوڑ دیا، یہ تو بہت بھاری الفاظ ہیں۔ اس کی کچھ وضاحت ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کیا صرف خبریں اور ترانے کافی تھے؟ خدا کی قربانیوں کو نمایاں کرنا، فوجیوں کی بہادری کے قصے سنانا، یہ سب کچھ تھا۔ ریڈیو پاکستان کے وہ ملی نغمے، میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے گیت، وہ تو آج تک لوگوں کو یاد ہیں۔ تو ماخذ کہتا ہے کہ ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا کہ واقعی پوری قوم جنگی کوششوں کے پیچھے کھڑی نظر آئی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ بحران کے وقت میں اطلاعات کو، میڈیا کو کیسے قومی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر مورال اور اتحاد کے لیے۔ اور اس میں یہ بات بھی اہم ہے، جیسا کہ ماخذ اشارہ کرتا ہے، کہ اس وقت میڈیا پر ریاست کا کنٹرول بہت زیادہ تھا۔ نجی ٹی وی تو تھے نہیں، اخبارات بھی زیادہ تر حکومت کی لائن ہی لیتے تھے یا کم از کم کھل کر تنقید نہیں کرتے تھے۔ تو اس کنٹرولڈ ماحول میں سرکاری بیانیہ پھیلانا اور اس کا اثر قائم رکھنا نسبتاً آسان تھا۔ متبادل آوازوں کی گنجائش بہت کم تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی حکمت عملی کی کامیابی میں اس وقت کے میڈیا ایکو سسٹم کا بھی دخل تھا، جہاں معلومات ایک ہی سمت میں بہہ رہی تھیں۔ اچھا، اب اگر ہم مصنف ظہیر احمد میر صاحب کے انداز کو یاد کریں کہ وہ حقائق اور محبت سے پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ 1965 والی مثال میں میڈیا کے کردار کی یہ جو تصویر ہے وہ اسی زاویے سے بنی ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا ماخوذ اس پر کوئی تنقیدی پہلو بھی لاتا ہے یا صرف کامیابی پر ہی فوکس ہے؟ دیکھیں، ماخذ بنیادی طور پر تو اس حکمت عملی کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کے اثرات بتا رہا ہے، جیسا مصنف نے انہیں سمجھائے۔ حقائق اور محبت والی بات کا شاید یہ مطلب ہو کہ مصنف کا رجحان واقعات کو مثبت انداز میں دیکھنے کا ہو، خاص طور پر جب قومی اتحاد اور فوج کے مورال جیسے موضوعات ہوں۔ ماخذ کو پڑھ کر تو یہی لگتا ہے کہ 1965 کے میڈیا کردار کو زیادہ تر مثبت اور کامیاب حکمت عملی کے طور پر ہی دکھایا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے میڈیا کنٹرول کے جو ممکنہ منفی پہلو ہو سکتے تھے یا بیانیے کی یکسانیت کے جو لمبے عرصے میں اثرات ہوتے ہیں، ان پر شاید ماخذ میں زیادہ بات نہ کی گئی ہو، لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہے جو مصنف کے اپنے بیان کردہ انداز کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے۔ اصل متن میں شاید مزید تفصیل ہو۔ تو خلاصہ کریں اگر اس ابتدائی دور کا، یعنی پرنٹ اور ریڈیو کے دور کا، تو ماخذ کے مطابق پاکستان آرمی نے معلومات اور بیانیے کی اہمیت کو شروع میں پہچان لیا۔ ایوب خان کے دور میں ریڈیو اخبارات کو ترقی، حب الوطنی اور اداروں کے لیے حمایت پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ استعمال کیا گیا، اور 1965 کی جنگ اس حکمت عملی کی عمل درآمد اور ماخذ کے مطابق اس کی کامیابی کی ایک بڑی مثال بنی، جہاں میڈیا نے قوم کو متحد رکھنے اور مورال بلند رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ ماخذ میں جو باتیں کہیں گئی ہیں ان کا ایک اچھا خلاصہ ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ایک ابتدائی انفارمیشن اسٹریٹجی تھی جو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور میڈیا ماحول کے حساب سے بنی تھی۔ اس کے جو بنیادی پہلو تھے، ایک مرکزی پیغام، میڈیا پر ریاستی اثر و رسوخ، اور ان ذرائع کا استعمال قومی مقاصد کے لیے، جیسا ریاست نے ان کو سمجھا تھا۔ یہ حکمت عملی اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات کو بھی دکھاتی ہے، جب معلومات پر کنٹرول آسان تھا اور رائے عامہ بنانے کے لیے اداروں کے پاس کافی طاقتور اوزار تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی تحقیق کی روشنی میں پاکستان آرمی کے اطلاعاتی حکمت عملی کے ابتدائی دور کو دیکھا، خاص طور پر پرنٹ اور ریڈیو کا زمانہ۔ ہم نے سمجھا کہ کیسے بیانیے کی طاقت کو پہچانا گیا اور اسے قومی مقاصد، ترقی اور حب الوطنی کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی مثال 1965 کی جنگ میں میڈیا کا کردار تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس دور کی حقیقتوں سے ملواتا ہے۔ لیکن جب ہم اس ابتدائی دور کی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں نا، تو ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے،
وہ دور تھا جب انفارمیشن سورسز بہت محدود تھے، کنٹرولڈ تھے۔ آج تو بالکل مختلف دنیا ہے۔ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، سینکڑوں چینلز ہیں، ہر کوئی صحافی بنا ہوا ہے، معلومات کا سیلاب ہے ہر طرف۔ تو اس نئے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر کوئی اپنا بیانیہ بنا سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، جہاں فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن روز کا مسئلہ ہے، وہاں وہ پرانی حکمت عملی جو کنٹرول پر مبنی تھی وہ کتنی چل سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پرنٹ اور ریڈیو کے اس سیدھے سادے دور سے آج کے اس پیچیدہ ڈیجیٹل میدان تک کا سفر کتنا لمبا اور چیلنجنگ رہا ہوگا، اور اس نے بیانیہ بنانے کے کھیل کو کیسے بالکل ہی بدل دیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو اس گفتگو کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔ حق سے لے کر پھر جنرل مشرف اور اب جنرل عاصم منیر تک فوج کا میڈیا سے رشتہ کیسا رہا؟ کیا طریقے تھے اور کتاب کیا کہتی ہے، ان کے اثرات کیا ہوئے؟ اور یہ سفر نا واقعی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ صرف فوج کی حکمت عملی نہیں ہے، یہ تو میڈیا کے خود بدلنے کی کہانی بھی ہے۔ صحیح۔ کہاں وہ زمانہ تھا صرف سرکاری ریڈیو، سرکاری ٹی وی، پھر ایک دم سے پرائیویٹ چینلز آ گئے، اور آج تو ڈیجیٹل دنیا ہے، ہر کوئی مواد بنا بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو فوج نے خود کو کیسے ڈھانا اس سب میں، یہ سمجھنا واقعی اہم ہے۔ جی بالکل۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان کے دور میں میڈیا کا استعمال بڑا واضح تھا، ایک خاص مقصد کے لیے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، کتاب بالکل یہی نقشہ کھینچتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق نے اسلامی پیغام کو ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے عام کیا۔ اچھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ظاہر پاکستان میں میڈیا کا مطلب تھا صرف پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان، اور ان پر حکومت کا پورا کنٹرول تھا۔ اور یہ کنٹرول استعمال کیسے ہوا؟ کتاب میں قومی ترانوں اور دینی مواد کا ذکر ہے۔ کیا مقصد صرف نظریہ پھیلانا تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، کتاب کا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق ایک بڑا مقصد تھا معاشرے میں نظریاتی بنیاد پر یکجہتی پیدا کرنا۔ اچھا، یکجہتی تھی کہ اسلامی اقدار اور قوم پرستی، ان جذبوں کو ابھار کر عوام کو جوڑا جائے۔ جو مواد تھا، جس طرح پیش کیا جاتا تھا، خبریں بھی، سب کچھ اسی ایک مرکزی خیال کے گرد تھا، جیسا کتاب میں بتایا گیا ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح سے نیشن بلڈنگ تھی میڈیا کے ذریعے، لیکن ایک بہت مخصوص نظریاتی زاویے سے، مطلب معلومات کا بہاؤ پورا کنٹرول میں تھا؟ بالکل۔ کوئی دوسری آواز، کوئی متبادل بیانیہ، اس کی گنجائش نہیں تھی؟ کتاب یہی کہتی ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یکسمتی پیغام رسانی تھی، ون وے ٹریفک۔ ٹھیک۔ ریاست طے کرتی تھی کہ عوام کیا سنیں، کیا دیکھیں گے، اور مقصد تھا ایک خاص قسم کی قومی شناخت، ایک سوچ کو مضبوط کرنا، اور کتاب کے مطابق ریاستی میڈیا اس میں بہت مؤثر رہا۔ اچھا، تو ضیاء دور میں یہ نظریاتی کنٹرول تھا، لیکن پھر ٹیکنالوجی بدلی، میڈیا بدلا۔ اگلا بڑا نام آتا ہے جنرل پرویز مشرف کا۔ ان کے دور میں تو میڈیا کا نقشہ ہی بدل گیا ہے نا؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کتاب کے مطابق پرویز مشرف نے نجی ٹی وی چینلز اور ایف ایم ریڈیو کی اجازت دی۔ اوہ واو! یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس نے پاکستان میں میڈیا کا پورا ماحول ہی آپ کہیں بدل کر رکھ دیا۔ اچانک درجنوں نئے چینلز، ریڈیو سٹیشنز، معلومات، تفریح، سب کچھ کئی گنا بڑھ گیا۔ اور اس بڑی تبدیلی کا اثر؟ کتاب میں لکھا ہے میڈیا کی آزادی نے آرمی کا امیج جدید اور پر اعتماد بنایا۔ یہ بات تھوڑی سمجھائیں، میڈیا کی آزادی سے فوج کا امیج کیسے بہتر ہو گیا؟ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ کتاب میں کچھ ہے اس پر؟ کتاب اسے کئی پہلوؤں سے دیکھتی ہے۔ ایک تو دیکھیں، یہ مشرف دور کا جو نعرہ تھا، روشن خیال، اعتدال پسندی۔ جی، انلائٹن ماڈریشن۔ بالکل۔ تو پاکستان کو دنیا میں ایک جدید، ایک کھلے ملک کے طور پر پیش کرنا، میڈیا کو کھولنا، یہ فیصلہ اسی امیج سازی کا حصہ لگتا ہے۔ کتاب اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف جب اتنے سارے چینلز آئے تو ایک مقابلہ شروع ہوا، ٹاک شوز، خبریں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ تو اس نئے ماحول میں نا، کتاب کے مطابق فوج نے بھی خود کو زیادہ آپ کہہ لیں کھلا اور پر اعتماد دکھایا۔ کیسے؟ فوجی ترجمان، کبھی کبھی تو سینئر آفیسرز بھی ٹاک شوز میں آنے لگے، انٹرویوز دینے لگے۔ یہ یونیفارم میں عوامی فورم پر آنا، یہ ایک نیا انداز تھا۔
تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو میڈیا کی آزادی تھی یہ فوج کے لیے ایک موقع بن گئی کہ وہ براہ راست عوام سے بات کرے، اپنا موقف دے سکے، جو پہلے صرف سرکاری ذرائع سے ہوتا تھا؟ ایک حد تک ہاں۔ کتاب یہ تاثر دیتی ہے کہ اگرچہ نجی میڈیا تنقید بھی کرتا تھا، ظاہر ہے، لیکن اس نے فوج سمیت تمام ریاستی اداروں کو عوام کے سامنے ایک نئے انداز میں آنے کا پلیٹ فارم بھی دیا۔ اور یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر میں بھی پبلک ڈپلومیسی، امیج مینجمنٹ، ان چیزوں کی اہمیت بڑھ رہی تھی۔ صحیح۔ تو کتاب کے تجزیے کی روشنی میں مشرف دور کی یہ پالیسی اسی عالمی رجحان کا حصہ لگتی ہے۔ مقصد تھا قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک خاص تاثر بنانا، اور اس نے فوج کو ایک نیا، زیادہ جدید چہرہ دینے میں مدد کی۔ تو ضیاء دور کی یک طرفہ بات سے مشرف دور کے کھلے شور شرابے والی میڈیا تک، یہ تو بالکل ہی الگ دنیا لگتی ہے۔ جی ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ڈیجیٹل دور آیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ جو سیلاب آیا، تو پھر کیا ہوا؟ جنرل عاصم منیر کی قیادت کے حوالے سے کتاب کیا نقشہ کھینچتی ہے؟ جی، اور یہ میڈیا اور فوجی قیادت کے تعلق میں ایک اور آپ کہہ لیں نیا باب ہے۔ کتاب کہتی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیجیٹل نظریے کو ادارہ جاتی شکل دی۔ ڈیجیٹل نظریے کو ادارہ جاتی شکل دی، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ گہرا لگ رہا ہے۔ جی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل سپیس یعنی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، آن لائن فورمز، ان کو قومی سلامتی، بیانیے اور امیج کے لیے ایک بہت اہم میدان سمجھ لیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر۔ اچھا، تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ کتاب کچھ تفصیل بتاتی ہے؟ جیسے یہ AI بیسڈ سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کتاب کے مطابق اس سے مراد ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال۔ اس کے ذریعے سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، عوامی رجحانات ہیں، خاص قسم کے بیانیے پھیل رہے ہیں، ان سب پر نظر رکھنا۔ اچھا۔ آج کل دیکھیں نا، معلومات، خاص طور پر غلط معلومات، سیکنڈوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو آن لائن دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے سمجھنا اور بروقت رد عمل دینا، یہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو کتاب کے مطابق یہ مانیٹرنگ اسی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ جاننا کہ آن لائن بحثیں کدھر جا رہی ہیں اور قومی امیج پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور ایک اور ٹرم استعمال ہوئی ہے، ڈیجیٹل ڈپلومیسی، اس کا کیا مطلب ہے اس حوالے سے؟ ڈیجیٹل ڈپلومیسی، جی، جیسے نام سے ظاہر ہے، سفارتی مقاصد کے لیے ڈیجیٹل ٹولز اور پلیٹ فارمز کا استعمال۔ یعنی کتاب کے سیاق و سباق میں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وضاحت کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرنا، دوسرے ممالک سے آن لائن سطح پر تعلقات بنانا، بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کا موقف پیش کرنا، اور دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت امیج بنانے کے لیے ڈیجیٹل چینلز کو استعمال کرنا۔ تو یہ روایتی ڈپلومیسی کا نیا ڈیجیٹل ورژن ہوا؟ بالکل، ایک طرح سے وہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ڈیجیٹل نظریے کو ادارہ جاتی بنانا، AI مانیٹرنگ، ڈیجیٹل ڈپلومیسی، ان سب کا بڑا مقصد کیا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کے الفاظ میں مقصد ہے پاکستان کا عالمی امیج محفوظ کرنا۔ عالمی امیج؟ جی، آج کل کسی بھی ملک کا امیج صرف اخبار یا ٹی وی سے نہیں بنتا۔ آن لائن دنیا میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو ٹرینڈز چلتے ہیں، جو بحثیں ہوتی ہیں، وہ قومی اور بین الاقوامی رائے عامہ پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بالکل۔ لہٰذا کتاب کے تجزیے کی روشنی میں یہ حکمت عملی ڈیجیٹل میدان میں پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنے، ممکنہ منفی پروپیگنڈے یا غلط معلومات کا مقابلہ کرنے اور اپنا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ موجودہ ڈیجیٹل دور کے چیلنجز سے نپٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم پوری تصویر دیکھیں، بات شروع ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں سرکاری ریڈیو ٹی وی سے نظریاتی پیغام رسانی سے، پھر جنرل مشرف کے دور میں نجی میڈیا آیا، امیج کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش ہوئی، اور اب جنرل عاصم منیر کے دور میں کتاب کے مطابق فوکس ہے ڈیجیٹل دنیا پر، سائبر کمیونیکیشن، آن لائن بیانیہ۔ یہ واقعی ایک ارتقائی سفر ہے میڈیا کے ساتھ تعلق کا۔ بالکل، یہ ایک ارتقائی سفر ہے جو ٹیکنالوجی اور زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اگر ہم کتاب کے بالکل آخر میں دیکھیں جو مصنف کا نتیجہ ہے، جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو سے انٹرنیٹ تک پاکستان آرمی نے ہمیشہ حقائق اور یقین کا دفاع کیا ہے۔
یہ میر صالح کا اپنا تجزیہ اور نتیجہ ہے کہ میڈیا کا رنگ ڈھنگ بدلتا رہا لیکن فوج کا بنیادی مقصد ان کے مطابق وہی رہا۔ کتاب میں ایک اور دلچسپ تصور ہے الفاظ کی جنگ، یعنی وار آف ورڈز، جی ہاں، اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کہ پاکستان اس میں سرخرو ہے۔ یہ بھی مصنف کی اپنی رائے لگتی ہے؟ جی ہاں، یہ الفاظ براہ راست کتاب سے لیے گئے ہیں اور یہ ظہیر احمد میر صاحب کے اپنے تجزیے اور نقطہ نظر کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ سننے والے سمجھیں کہ ہم یہاں کتاب میں جو خیالات ہیں، جو نتیجے ہیں، ان پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور کتاب کا اختتام بھی بڑے پرجوش نعرے پر ہے، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ نعرہ بھی کتاب سے ہی ہے۔ بالکل، یہ کتاب کا آخری جملہ ہے جو اس کے مجموعی پیغام کو سمیٹتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ نکلا کہ ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی روشنی میں پاکستان کی فوجی قیادت نے ہر دور میں بدلتی ٹیکنالوجی، بدلتے حالات کے مطابق قومی امیج بنانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے میڈیا کو ایک اہم آپ کے لیے ہتھیار کے طور پر دیکھا ہے، جی، استعمال کیا ہے۔ اور یہ حکمت عملی وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بدلی ہے۔ ایک زمانے میں مکمل کنٹرول تھا، پھر میڈیا کو کھولا گیا اور اب ڈیجیٹل دنیا پر توجہ ہے۔ اور یہیں سے ایک سوچنے کی بات بھی نکلتی ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے ریڈیو ٹی وی تھے، پھر نجی چینلز آئے، اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، اے آئی ہے۔ یہ جو رشتہ ہے ریاستی اداروں اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا، یہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ وہ کون سی نئی ٹیکنالوجیز ہوں گی جو قومی بیانیوں کی تشکیل پر اثر انداز ہوں گی؟ کیا وہ مصنوعی ذہانت سے بننے والا مواد ہوگا، یا ورچوئل ریالٹی، یا کچھ اور؟ اور ریاستی ادارے ان نئے چیلنجز سے، نئے مواقع سے کیسے نمٹیں گے؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ تاریخی جائزہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے کہ اگلا محاذ کیا ہو سکتا ہے۔